باللہ من الشیطان ارباب منبر مقدس و محترم علماء اہل سنت سامنے تشریف فرما، جملہ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا، وصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میں نے یہ محسوس کیا کہ شاید آپ حضرات اپنے مہمان شاعر کو سننے کے لیے آئے تھے. شاعر کو سنا، نعت خوانی اور منقبت کے اشعار آپ حضرات تک پہنچے، اور آپ کرسیوں کو چھوڑ کر اپنی جگہ خالی کر کے ذکر مصطفیٰ کی محفل سے اٹھ کے چلے گئے. انتہائی یہ افسوس کی بات ہے کہ نبی کی محفل میں آنے والے کچھ وقت اپنے نبی کے ذکر میں نہیں گزار سکتے. اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، آمد و رفت، یہ پروگرام کے ماحول کو بگاڑتی ہے اور آپ بگاڑنے کا کام کر رہے ہیں. جو حضرات اگر کسی سخت اور شدید حاجت کے پیش نظر ذکر مصطفیٰ کو چھوڑ کے گئے ہیں، اگر ضرورت پوری کر لیں تو میں ان سے واپسی کی امید رکھتا ہوں، ورنہ تو جانے والے ہیں کہاں آنے والے. ابھی آپ کو بڑی عظیم شخصیات کا دیدار کرنا ہے جو نمونہ اسلاف ہیں اور جن کے کارہائے نمایاں سے پوری دنیا سنیت پر علمی فیضان ہے. بالواسطہ یا بلا واسطہ دنیا سنیت میں جو بھی کام ہوا یا ہو رہا ہے وہ جن ذاتوں کا فیضان ہے وہ انشاءاللہ کچھ ہی لمحات میں آپ کے درمیان ہوں گی.
بقیت السلف عمدۃ الخلف جگر گوشے جلالت العلم سربراہ اعلیٰ عزیز ملت پیر طریقت رہبر راہ شریعت بہت جلدی اسٹیج پر جلوہ فرما ہوں گے اور آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے حضرت کا دیدار فرمائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ فضیلت الشیخ سماحت العلامہ نمونہ اسلاف حضرت علامہ مولانا نصیر الدین صاحب قبلہ نصیر ملت دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ تشریف فرما ہوں گے اور آپ جگر گوشہ سربراہ اعلیٰ چشم دیدہ عزیز ملت پیر طریقت حضرت علامہ مولانا نعیم الدین صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ کا دیدار فرما رہے ہیں اور کچھ پہلے آپ نے حضرت کا پرمغز خطاب سماعت کیا۔ بہت جلدی آپ کے ادارے تبلیغ الاسلام جامعہ اہل سنت تبلیغ الاسلام میں میری حاضری ہوئی۔ صبح کے 4 بجے یہاں پر حاضر ہوا، پورا دن یہاں کے اسٹاف کے درمیان اساتذہ کے درمیان رہا، اپنی امید سے بالا اور عام لوگوں کے اخلاق سے اعلیٰ یہاں کے اسٹاف اور یہاں کے اساتذہ کو میں نے پایا۔ حضرت ناظم ادارہ حضرت الحاج استاذ الحفاظ خلیفہ سربراہ اعلیٰ مولانا حافظ شمیم صاحب قبلہ پیکر اخلاص و محبت ہیں، بڑی محبتوں سے نوازا، اور چند اساتذہ کرام کے اسماء گرامی میرے ذہن میں ہیں۔ حضرت علامہ مولانا شکیل اختر صاحب، مفتی محمد مجاہد صاحب اور حضرت علامہ شہزاد صاحب وغیرہ علماء کے درمیان رہا۔ یہاں بہت مخلص اور بڑی خدمتوں سے انہوں نے نوازا، بڑا پیار دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس خلوص کو قبول فرمائے اور ادارے کو خوب ترقیاں عطا فرمائے۔ اسٹیج پر مقدس علماء کرام کی ایک بڑی جماعت موجود ہے، بزرگ علماء کرام، نوجوان علماء اہل سنت اور کچھ طلباء یہاں پر تشریف فرما ہے۔ سب کی موجودگی میں اور آپ حضرات کی موجودگی میں اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ دیر خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ جل وعلا میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، اور جن طلباء کی یہاں سے فراغت ہو رہی ہے اللہ ان طلباء کو علم نافع عطا فرمائے، علم دار سے محفوظ فرمائے، اور خصوصی طور پر آج کے دور میں یہ دعا کرتا ہوں اپنے طلباء کے لیے، علماء کے لیے، ریا، تکبر، غرور، گھمنڈ، دکھاوے سے پروردگار عالم ہم سبھی کو محفوظ فرمائے۔ آپ حضرات میں دیکھ رہا تھا بڑی سستی سے بیٹھے ہیں، ایک تو آنا جانا اور پھر بیچ سے کرسیوں کا خالی ہو جانا اور اتنا خاموش ہو کے بیٹھ جانا جیسے یہ جلسہ کسی ادارے کے عظیم الشان صحن میں نہیں بلکہ کسی خالی صحرا میں ہو رہا ہے، اور ہماری آوازیں یہ صدا بس صحرا بن کے رہ رہی ہیں۔ آپ حضرات اگر محبتوں سے نوازیں گے اور مکمل دل جمعی اور دلچسپی کے ساتھ پورے ہوش و حواس میں باتیں سنیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں بھی آئے گا اور آپ کو فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ نقیب صاحب ہمارے ناظم صاحب نے
مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاعری کے بیچ بیچ یہ ایک بار شاعری کی نظامت نہیں کرتے، جب موقع ملتا ہے بیچ میں کر لیتے ہیں۔ نقیب صاحب نے بڑی اچھی نظامت کی اور بڑے بڑے خوبصورت اشعار انہوں نے آپ تک پہنچائے، جب جب موقع ملا انہوں نے موقع چھوڑا نہیں، بھرپور موقع سے فائدہ اٹھایا۔ بہت اچھی نظامت فرمائی۔ اب آپ حضرات محبتوں سے اگر سننا چاہتے ہیں تو پیار سے ایک بار بول دو سبحان اللہ۔ اچھا درود پاک پاک کے سنائیں ذرا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ تقریر انشاءاللہ اگر سنو گے تو تقریر ہوگی، اور اگر آپ بالکل ایسے ہی بے توجہی اگر اختیار کریں گے تو پھر میں بھی آنکھ بند کر کے بولنا شروع کر دوں گا، جو میری عادت نہیں ہے اور عادت کے خلاف ہے۔ میں ایک شعر سناتا ہوں، دیکھتا ہوں کتنا اچھا آپ سنیں گے۔ درے رسول پہ قدسی سلام کرتے، سبحان اللہ۔ اگر سمجھ میں آئے تو مجھے بھول کے نہیں، پیار سے بولے سبحان اللہ۔ درے رسول پہ قدسی سلام کرتے ہیں، یہ کام وہ ہے جو وہ صبح و شام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درے رسول پہ قدسی سلام کرتے ہیں، یہ کام وہ ہے جو وہ صبح و شام کرتے ہیں، اور ثنائے خواجہ سے اختر تجھے ملا یہ مقام کہ اہل عشق تیرا احترام کرتے ہیں۔ اللہ 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 اللہ، سبحان سب اللہ۔ بولے یار سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار عالمیت، دارالعلوم اہل سنت تبلیغ الاسلام گڑھوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات درمیان میں ایک اعلان سماعت کر لیں کہ عرس منصور ملت 24 مارچ کو منعقدہ قامت شریف میں ہوگا، آپ تمامی حضرات ضرور شرکت کریں۔ 24 مارچ کو عرس منصور ملت۔ میں نے کہا تھا نہیں کہ موقع چھوڑتے نہیں۔ اب اگر نصیحت سننا چاہتے تو ایک شعر میں نصیحت کا بھی آپ تک پہنچائے دیتا ہوں۔ دنیا کی محبت سے کنارہ کر لے، جیسے بھی گزارا ہو گزارا کر لے۔ دنیا کی محبت سے کنارہ کر لے، جیسے بھی گزارا ہو گزارا کر لے۔ اللہ کے جلووں کی اگر خواہش ہے، سرکار کے جلووں کا نظارہ کر لے۔ سمجھ میں آئے تو زور سے بولا کرے یار سبحان اللہ۔ ہمیں سرکار کے جلووں کی، اللہ کے جلووں کی اگر خواہش ہے، سرکار کے جلووں کا نظارہ کر لے۔ اور شاعر کہتا ہے زلف قرآن، جبی قرآن، رخ انور قرآن۔ زلف قرآن، جبی قرآن، رخ انور قرآن، مصطفیٰ نور علی نور سراسر قرآن۔ مصطفیٰ نور علی نور سراسر قرآن۔ اور حسن اخلاق نبی کیا تھا، اٹھا جب یہ سوال۔ اگر سمجھ میں آئے تو بولیں گے ضرور سبحان اللہ۔ حسن اخلاق نبی کیا تھا، اٹھا جب یہ سوال۔ عائشہ بولی کہ تھا خلق پیغمبر پر، سبحان اللہ۔ عائشہ بولی اللہ اللہ کہ تھا خلق پیغمبر قرآن۔ اور بڑی مشہور حدیث کی ترجمانی، دوست پر بیٹھے ہیں حسنین تو یوں لگتا، دوست پر، دوست کا معنی کیا ہے، دوست پر بیٹھے ہیں حسنین تو یوں لگتا ہے جیسے رکھ دے کوئی قرآن کے اوپر قرآن، جیسے رکھ دے کوئی، جیسے رکھ دے کوئی اوپر قرآن۔ دوست پر بیٹھے ہیں حسنین تو یوں لگتا ہے
جیسے رکھتے کوئی قرآن کے اوپر قرآن. یہ تو حسن اخلاق مصطفیٰ ہے، کردار مصطفیٰ ہے. حضرات آج ہم ادارے کے صحن میں بیٹھ کر ابھی سنا حضرت علامہ نعیم صاحب قبلہ سے کہ ہمیں اداروں کی ضرورت کیا ہے. کیا ہے ادارے؟ اس بلڈنگ کا نام ادارہ نہیں ہے. میں بتاتا ہوں، جہاں سے میراث مصطفیٰ بانٹی جاتی ہو اس جگہ کو ادارہ کہا جاتا ہے، مدرسہ. یہاں میراث بانٹی جاتی ہے. توجہ ہے نا آپ حضرات؟ میں آپ کو بیدار کرنا چاہتا ہوں. ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ. ایک تو آپ گنتی کے چند سر رہے ہیں، شاید مجھ سے ناراض ہوں گے، مجھ سے ناراض ہوں گے، اس لیے جلدی اٹھ کے بھاگے یہاں سے. ادارہ جہاں مصطفیٰ کی میراث بانٹی جاتی ہے، میراث مصطفیٰ تقسیم ہوتی ہے، وہ جگہ ادارہ، وہ مدرسہ ہے. مصطفیٰ کی میراث بانٹی جاتی ہے. حضرات اگر ہمارے باپ دادا کی میراث بٹے ہم جھگڑ جاتے ہیں، لڑ جاتے ہیں. باپ کی میراث میں دو بھائی آپس میں لڑ گئے، دادا کی میراث میں لڑ گئے، چچا تاؤ کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے. ایک بھائی بولتا ہے فرنٹ لوں گا، پیچھے کا تجھے دوں گا. جو زمین زیادہ سرخیز ہے، زیادہ سرسبز و شاداب ہے، وہ میں لوں گا، دوسری تجھے دوں گا. باپ کی میراث میں لڑ جاؤ، بھائی کی میراث میں لڑ جاؤ، اپنے دادا کی میراث کی تقسیم میں لڑ جاؤ، وہاں لڑائی نہ ہوتی ہے، اس تقسیم میں لڑائی ہوتی ہے. لیکن مدرسے میں جو میراث مصطفیٰ بانٹی جاتی ہے، یہاں کسی جھگڑے کا سوال نہیں، کسی لڑائی کا سوال نہیں، کسی اختلاف کا سوال نہیں، کوئی تنازع نہیں، کوئی خلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. بلکہ مدرسے میں جہاں میراث مصطفیٰ بانٹی جاتی ہے وہاں محبت کے پیغام بھی بانٹے جاتے ہیں، الفت کے پیغام بھی بانٹے جاتے ہیں، پیار کے پیغام بھی بانٹے جاتے ہیں. ایک دوسرے سے پیار کیا جاتا ہے، پیار بانٹا جاتا ہے، اس لیے کہ یہاں سے تعلیمات مصطفیٰ بانٹی جاتی ہے. میراث مصطفیٰ سمجھ میں آ رہی باتیں کہ نہیں آ رہی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بازار میں لوگوں کو دکان سجاتے دیکھا. لوگ دکانیں سجا رہے ہیں، کوئی اپنا سودا سجا رہا ہے، سودا نکال رہا ہے، دکان سجا رہا ہے، کوئی جھاڑو لگا رہا ہے، کوئی دکان کھول رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز لگائی، لوگوں تم اپنی دکانوں کو سجانے میں لگے ہو. توجہ چاہوں گا، میری طرف دیکھ کر سنیں. اگر حدیث سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ بولیں، ہاتھ اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ. یہ مت دیکھو، یہ مت دیکھو کہ تمہید چل رہی، میں نے ڈائریکٹ حدیث کو شروع کر دیا. سنو، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، لوگوں تم یہاں دکانیں سجانے میں لگے ہو، سودا سجانے میں لگے ہو، دکانوں کو سوار رہے ہو. مسجد نبوی میں جاؤ اور وہاں جا کر دیکھو نبی کی میراث بانٹی جا رہی ہے، نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کا لوگوں کی دلوں پر اتنا گہرا اثر ہوا، دکانوں کو بند کر دیا، اپنے کاروبار کو چھوڑ دیا، دوڑ پڑے مسجد نبوی میں تشریف لے آئے. آ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ سنو، جو اداروں میں پڑھایا جاتا ہے، جو مدرسوں میں تعلیم دی جاتی ہے، کیا دیکھا؟ مسجد نبوی میں آ کر کوئی قرآن یاد کر رہا ہے، کوئی حدیث حفظ کر رہا ہے، کوئی حلال حرام یاد کر رہا ہے، کوئی جائز و ناجائز پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پاک یاد کر رہا ہے، کوئی وضو کا طریقہ، کوئی غسل کے انداز، وضو کے فرائض، یہ تمام چیزیں یاد کر رہے ہیں. لوگوں نے دیکھا، دیکھ کر واپس چلے آئے. حضرت ابو ہریرہ کی ملاقات پھر بازار میں ہو گئی. پوچھا تقسیم ہو رہا تھا، لائے نہیں؟ لوگ بولے ابو ہریرہ کچھ کو نہیں رہا تھا. ابو ہریرہ نے ارشاد فرمایا، کچھ دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ بولے ہاں دیکھا. لوگ قرآن یاد کر رہے ہیں، حدیثیں یاد کر رہے ہیں، وضو غسل کے طریقے پڑھ رہے ہیں، یہ تمام باتیں یاد کر رہے ہیں.
مسلک اعلی حضرت دارالعلوم اہل سنت تبلیغ الاسلام گڑھوا، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ وہی تو مصطفیٰ کی میراث ہے، وہ جو یاد کر رہے تھے وہی مصطفیٰ کی میراث ہے، وہ جو پڑھ رہے تھے آج آپ ادارے میں آئے ہیں، یہ تو آپ نے خوب سنا ہوگا کہ ادارے میں آنے والا علم حاصل کرنے کے لیے مصطفیٰ کا مہمان ہے۔ کس کا مہمان ہے؟ اور پڑھانے والے مصطفیٰ کے نائب ہیں۔ یہ گھر مصطفیٰ کا ہے، اس کو خانہ مصطفیٰ کہا جاتا ہے، مصطفیٰ کا گھر کہا جاتا ہے۔ یہاں آنے والا مصطفیٰ کا مہمان ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، اگر تم یہاں یہ ارادہ کر کے آئے کہ نبی کی ایک حدیث یاد کر کے لائے گے یا پھر چند باتیں اپنے نبی کی سینے میں محفوظ کر کے لے کے آئے گے، تو آج آپ ادارے میں آ گئے ہو، جتنی دیر بیٹھو گے مصطفیٰ کو مہمان کر لا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یا بدلوں پھر چینل بدل دیں؟ تو سنو یار، یعنی ہاتھ اٹھا کے بولا یا رسول اللہ، کس کی میراث ہے بولو؟ مصطفیٰ کی۔ مصطفیٰ کی میراث بانٹی جاتی ہے اداروں میں۔ اب مصطفیٰ کی ایک بات یاد کر کے لے جاؤ، میں بتا دوں ایک بات، اپنے عنوان پر اگر چلوں تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے اور بھی اٹھ کے چلے جاؤ گے آپ، اگر میں کلام مقدس کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دوں، آپ پیار سے سنو۔ ایک حدیث میں سنا رہا ہوں آپ کی، مصطفیٰ کا اخلاق میں شروع میں سن رہا تھا۔ اپنے اخلاق کو سوارو، ڈاکٹر صاحب ذکر رہے تھے، اپنے آقا کا اخلاق لے جاؤ۔ ہمارا کردار کیا ہے؟ ہمارا کردار تو یہ ہے کہ اگر برابر سے کوئی گزر جائے ہم اس کو گالی بک دیتے ہیں، ہم اس کو برا کہہ دیتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارے ماتحت کام کر رہا ہے، دن بھر میں کتنی گالیاں بکتے ہیں، کتنا برا کہتے ہیں۔ ہمارے اخلاق اس قدر بگڑ گئے کہ تکبر کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، سر ہمارا آسمان کی طرف اٹھا رہتا ہے۔ اگر دولت مل گئی تکبر ہے، طاقت آ گئی طاقت آ گئی تکبر ہے، کئی بیٹے ہو گئے تکبر ہے، بلڈنگ اچھی بنا لی تکبر ہے، اچھی بیوی مل گئی تکبر ہے، کرسی پر بیٹھ گئے تکبر ہے۔ حضرات اپنے آقا کا کردار دیکھیے، اپنے آقا کا اخلاق دیکھیے، اگر سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ بولے۔ مصطفیٰ کے پیارے خادم ہیں، نام ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشکاہ شریف متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، حضرت انس نے 8 سال کی عمر سے اپنے نبی کی خدمت کی۔ کتنے سال کی عمر سے بولو؟ 8 سال کی عمر سے، اور کتنے سال تک کی؟ 10 سال تک، 18 سال کی عمر تک نبی کی خدمت کرتے رہے۔ فرماتے ہیں حضرت انس میں نے 10 سال نبی کی خدمت کی، فما قال لی اف، میرے آقا نے کبھی مجھے اف بھی نہیں کہا۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ ہمارا اگر نوکر ہو، دکان پہ کام کرے، کتنی دن بھر میں ہم گالیاں بکے، کتنا برا کہے، اگر کوئی نقصان ہو جائے تو ہم اس کو اتنا ڈانٹے کہ وہ ہماری دکان چھوڑ کر جانے پہ مجبور ہو جائے۔ ہمارا اگر خادم ہے، لیکن خادم مصطفیٰ کا ہے، کبھی غلطی تو ہوئی ہوگی، کبھی کچھ نہ کچھ نقصان ہوا ہوگا، برتن ٹوٹے ہوں گے۔ حضرت انس مٹی کے برتنوں میں کھانا مصطفیٰ کے لیے لاتے، کبھی کھانا ہاتھ سے چھوٹ جاتا، برتن ٹوٹ جاتا۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب برتن ٹوٹ جائے تو وہ کچھ نہ کچھ کہنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ امہات المومنین حضرت انس کو دیکھ دیکھ کے برتن توڑ دیا انہوں نے، ارادہ ہوتا کہ ان کو کچھ کہے، برا کہے، یا ان کو کچھ کہا جائے، ان کی سرزنش کی جائے یا ڈانٹا جائے۔ امہات المومنین کہنے کا ارادہ رکھتی، میرے آقا کیا اخلاق پیش کرتے بتا دوں، اگر سمجھ میں آئے سبحان اللہ بولے۔ حضرت عائشہ امہات المومنین ڈانٹنے کا ارادہ کرتی یا ڈانٹتی تو میرے آقا ارشاد
فرماتے اے امہات المؤمنین ان کو نہ ڈانٹے اس میں غلطی انس کی نہیں ہے بلکہ برتن کی عمر ہی تھی برتن جو ٹوٹا ہے وہ غلطی انس کی نہیں ہے برتن کی زندگی ہی اتنی تھی عمر ہی اتنی تھی یہ کس کا کردار ہے بولو اپنے آقا کا کردار ہے اپنے آقا کا اخلاق ہے اسی لیے تو حضرت انس فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس خلقا حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے بڑے دیکھے سب دیکھے مگر اپنے آقا کی طرح کسی کا اخلاق نہیں کیا کہنے واہ 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے آقا کی طرح کسی کا کردار بڑھ جاؤں آگے سنا دوں حدیث شریف سنیں گے نا ارسلنی لحاجہ حضرت انس فرماتے ہیں میرے آقا نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا مشکات شریف میں یہ حدیث شریف ہے مسلم شریف میں بھی ہے سنیں ارسلنی لحاجہ میرے آقا نے کسی کام کے لیے مجھے بھیجا انس جانا ہے فلاں جگہ جانا چلے جاؤ انس کہتے ہیں میں نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا بچہ تو بچہ ہوتا ہے 8 سال کی عمر کیا کہا ہوگا انس نے آپ بھی سوچیں گے حیرت کریں گے انس کی بات سنیں گے یقیناً آپ کو تعجب ہوگا مصطفیٰ نے فرمایا انس جانا ہے فلاں جگہ جانا ہے حضرت انس کہتے ہیں میں نے آقا کی بارگاہ میں عرض کر دیا واللہ لا اذهب انس کہتے ہیں میں نے کہا مصطفیٰ سے اللہ کی قسم نہیں جاؤں گا انس بولے اللہ کی قسم آپ کا بیٹا اگر آپ سے کہتے اللہ کی قسم کھانا نہیں لا کے دوں گا چھوڑ دو گے بولو چھوڑ دو گے کم سے کم گالی تو بکی دو گے برا کہو گے مارو گے پیٹو گے انس نے کیا کہا مصطفیٰ سے واللہ لا اذهب اللہ کی قسم نہیں جاؤں گا میں نے تو دیکھا اساتذہ ادارے میں پڑھاتے ہیں اگر کوئی طالب علم حضرت کا یہ کہہ دے حضرت کہے بیٹا پانی لاؤ وہ بولتے اللہ کی قسم نہیں پلاؤں گا حضرت کہے کھانا لاؤ وہ کہے اللہ کی قسم نہیں لاؤں گا یہ کہے میری دعوت کراؤ کہے اللہ کی قسم نہیں کر کے آؤں گا میرے کپڑے لا کے دے دو وہ کہے اللہ کی قسم نہیں لا کے دوں گا بولو موٹی سی قمچی ہوگی طالب علم کی کمر ہوگی یا تو مرغا بنائیں گے یا قمچی سے اس کی تعدیب فرمائیں گے ضرب بھی ہوگی تعدیب بھی ہوگی پٹائی بھی ہوگی بلکہ اپنا کردار تو یہ ہے اگر ہمارا کوئی شاگرد کہہ دے تو اس کو شاگردی سے نکال دو اگر پیر کا مرید یہ کہہ دے اللہ کی قسم پانی نہیں پلاؤں گا تو وہ حلقہ ارادہ سے فارغ کر دے میرا نالائق ہے میرا نالائق مرید ہے شاگرد تو استاد کہہ دے گا میرا نالائق شاگرد ہے نہیں سنتا میری بات اس لیے میں تجھے شاگردی سے نکالتا ہوں نہیں پڑھاؤں گا پٹائی بھی ہوگی شاگردی سے بھی نکالیں گے اور اگر ادارے میں ہو تو داخلہ بھی خارج ہو سکتا ہے اللہ کی قسم کھا کے بولتا ہے نہیں کروں گا پٹائی ہوگی یہاں تو مرغا بھی بنایا جائے گا کن پکڑی بھی ہو سکتی ہے ضرب بھی ہوگی تعدیب بھی کرنا پڑے گی اچھا مدرسوں میں تو اس لیے کی جاتی ہے ضرب و تعدیب کہ آج تو ہم سے منع کر رہا اگر کل کو اپنے باپ سے منع کر دیا اپنی ماں سے منع کر دیا اللہ کی قسم کھانا نہیں کھلاؤں گا اللہ کی قسم تمہاری بات نہیں مانوں گا ماں باپ کا دل اگر ٹوٹ گیا خدا ناراض ہو جائے گا اس لیے مدرسے میں تو یہ تعلیم دینا ہوتی ہے سکھانا ہوتا ہے لیکن انس کہتے ہیں میں نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا واللہ لا اذهب اللہ کی قسم نہیں جاؤں گا یہ کہہ دیا آقا نے مارا نہیں پیٹا نہیں کچھ بھی نہیں کہا آقا نے نہ مرغا بنایا نہ کن پکڑی کی نہ پٹائی کی نہ تعدیب فرمائی نہ ضرب کی میرے آقا نے نہیں مارا پیٹا کیوں نہیں انس کا اگلا جملہ سنو گے تو ایمانی تازہ ہو جائے گا اگر سمجھ میں آئے تو طرف کا بولو سبحان اللہ حضرت انس آگے فرماتے ہیں سنو انس کہتے میں نے کہہ تو دیا واللہ لا اذهب اللہ کی قسم نہیں جاؤں گا میرے آقا نے مارا نہیں پیٹا نہیں اس لیے وفی نفسی ان اذهب دل میں یہ تھا کہ جاؤں گا نہیں آیا سمجھ میں یار اگر آیا ہوتا تو تڑپ کے بولتے سبحان اللہ
زبان سے تو کہا کہ نہیں جاؤں گا، وفی نفسی ان اذهب، دل میں میرے یہ تھا کہ میں ضرور جاؤں گا، ضرور جاؤں گا، یہ دل میں تھا میرے کہ میں جاؤں گا۔ اب ہمیں عقیدہ بھی مل گیا کہ آقا صرف زبان نہیں سنتے، نہیں بولیں گے یار سبحان اللہ اسی سستی سے سنتے ہو، گڑھوا والو اتنی سستی سے وفی نفسی ان اذهب، دل میں یہ تھا کہ میں ضرور جاؤں گا۔ ہمیں عقیدہ مل گیا، ہمیں دلیل مل گئی کہ ہمارا آقا مدینے والا صرف زبان کو نہیں دیکھتا، زبان کو نہیں سنتا، بلکہ دل کے اندر کا چھانک لیتا ہے۔ اسی لیے کہ بڑے تاجدار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد اللہ فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، تم سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے گے پر کو خبر نہ ہو، اور فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو۔ ہائے 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 ہائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار عالمیت، جشن دستار حفظ و قرآن، دارالعلوم اہل سنت تبلیغ الاسلام گڑھوا، حضور عزیز ملت، حضور نصیر ملت، حضور نعیم ملت، علامہ جلیس احمد قادری صاحب قبلہ، فریاد امتی جو کر ماشاءاللہ لگا کوئی تو اپنا ہے۔ اللہ نوجوان کو سلامت رکھے، شادی نہ ہوئی ہو تو اللہ جلدی شادی کرا، اور اگر شادی شدہ ہو تو اللہ اولاد صالح عطا فرمائے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، اور کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ آقا نے مارا نہیں پیٹا نہیں، وفی نفسی نذہب، اس لیے کہ دل میں یہ تھا کہ میں جاؤں گا۔ اس میں تعریف حضرت انس کی بھی ہے، انس سے کبھی مرضی مصطفیٰ کے خلاف کام ہوا ہی نہیں، اس لیے اب کہا بھی کچھ نہیں، وفی نفسی نذہب، میرے دل میں یہ تھا کہ میں ضرور جاؤں گا۔ اب چلے بھی گئے، نکل گئے، کہتے فخرجت حتی امر علی صبیان وهم یلعبون فی السوق، کہتے میں نکلا، چلا گیا، بازار میں آیا، بازار میں پہنچا، وہاں کھڑا ہو گیا میں بھی، جہاں بچے کھیل رہے تھے میں بھی وہاں سے گزرا، بچوں کو کھیلتے دیکھا، میں وہاں کھڑا ہو گیا، بچے کھیل رہے تھے میں کھڑا تھا، اچانک پیچھے سے میرے آقا تشریف لے آئے، فَأَخَذَ بِقَفَايَ مِنْ وَرَائِي، میرے آقا نے میرے پیچھے سے آ کر میری گردن کو پکڑ لیا، گردن کو پکڑ لیا آقا نے آ کر۔ ہے جب کوئی سامنے ہو پیچھے سے آ کے پڑا، اس کی گردن کو پکڑ لے یا آنکھیں بند کر لے، پھر پیچھے بتا میں کون ہوں، بتاؤ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ آپ اپنے ماحول میں ایسا کرتے ہو۔ میرے آقا نے پیچھے سے آ کے گردن پکڑ لی، حضرت انس کہتے ہیں فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ، میں نے گردن گھما کے اپنے آقا کی طرف دیکھا، پیچھے کی طرف دیکھا، وَهُوَ يَزْحَدْ، میں نے دیکھا میرے آقا مسکرا رہے ہیں، میں نے گردن گھمائی دیکھا آقا مسکرا رہے ہیں۔ انس کہتے ہیں آقا مسکرائے، میری زندگی مسکرا گئی، آقا مسکرائے، میری تقدیر بدل گئی، جو مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، جو لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا، میرے آقا مسکرائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے آقا نے فرمایا یا انیس ذہبت حیث امرتک، اب میرے آقا نے انس نہیں کہا یا انیس، ذرا توجہ رکھیں، کیا کہا؟ یا نام کیا ہے؟ انس، اور آقا فرما رہے ہیں انیس۔ انس اور انیس میں فرق ہے، یہ تصغیر ہے، پیار میں بولی جاتی ہے، محبت میں استعمال ہوتا۔ آپ کی زبان میں فرق بتا دوں، جب بیٹے سے پیار ہو تو بولتے ہیں بیٹا بیٹا، اور جب بہت پیار ہو، جب پیار جوش مارنے لگے تو بولتے ہیں بٹوا۔
نہیں بولتے ہیں جب پیار جوش مارتا ہے بولتے بٹوا، جب بیٹی سے پیار ہوتا ہے بولتے ہو بیٹی بیٹی، اور جب پیار خوب جوش مارتا ہے، پیار جب رگوں پہ میں سماتا ہے، محبت خوب ابلتی ہے تو آپ بولتے میری بٹیا ہے، میری بٹیا ہے۔ تو بیٹی بٹیا کا جو فرق ہے، بیٹا بٹوا کا جو فرق ہے، وہی فرق انس اور انیس کا ہے، وہی فرق انس اور انیس کا ہے۔ جب میرے آقا کو انس سے پیار ہے تو آقا بولتے ہیں انس انس انس، اور جب پیار جوش مارتا ہے تو اب انس نہیں کہتے، اب فرماتے ہیں یا اللہ 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 اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان۔ جن جن کی دستار ہونی ہے وہ بچے تیار ہو کے اسٹیج پہ آ جائیں۔ جلدی ہو کے تیار ہو کے آ جائے۔ میں نے کہا نہیں موقع چھوڑتے نہیں، اتنا خوبصورت نازل ماشاءاللہ، خوب سیرت، جسامت، اللہ تعالی مزید زور بیان عطا فرمائے۔ ہاں جسامت کے لیے دعا نہیں کروں گا، اللہ اس کو باقی رکھے۔ بہت اچھے ناظرین، تو آپ تک میری بات پہنچ رہی، سمجھ رہے نا؟ یہ کردار کس کا ہے؟ بولو اپنے آقا کا۔ میرے آقا کا کردار، حضرت انسی کی ایک روایت ہے، میرے آقا سے جب کوئی مسافہ کرتا نا، لم ينزع يده عن يده حتى يكون هو الذي ينزع يده عن يده۔ یہ حدیث شریف، مصطفیٰ سے جب کوئی مصطفیٰ جب کسی سے مسافہ کرتے تو اس وقت تک اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے جب تک کہ وہ خود نہیں چھوڑتا تھا، اور اس سے چہرہ بھی اس وقت تک نہیں پھیرتے جب تک کہ وہ خود اپنا چہرہ نہیں پھیر لیتا تھا۔ لم یرا مقدما رکبتہ بین جلیس لہ، اپنے آقا کا کردار یہ ہے، اخلاق یہ ہے کہ آقا کے سامنے اگر کوئی بیٹھا ہوگا تو میرے آقا کو کبھی ٹانگیں پھیلا کر کسی بیٹھنے والے کے سامنے بیٹھا ہوا نہیں دیکھا۔ یہ آقا کا کردار ہے، یہ اپنے آقا کا اخلاق ہے۔ ہمارا اخلاق یہ ہے کہ بیٹا ملے گالیاں بکے، بھائی ملے گالیاں بکے، پڑوسی ملے گالیاں بکے، رشتہ دار ملے گالیاں بکے، اور بیٹیوں کو رات دن گالیاں بکے، برا کہے۔ میرے آقا نے وہ حسن اخلاق آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ اخلاق تو وہ بولوار ہے کہ خیروں کو اپنا بنا لے، اور اگر اپنا ہو تو اس کو اپنا دیوانہ بنا لے۔ بس ماشاءاللہ، بہت لمبا نعرہ ہو گیا، سنیں محبت سے۔ یہ آقا کا اخلاق و کردار ہے۔ صحابہ کرام تو دیکھتے ہیں جو مصطفیٰ دے دے اسے لے لیتے ہیں، اور مصطفیٰ جس کو چھوڑ دے اسے چھوڑ دیتے ہیں، یا مصطفیٰ کسی چیز کو پھینک دے تو اسے کبھی اٹھاتے نہیں ہیں۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ مصطفیٰ نے جن جن چیزوں کو پھینکا تھا ہم نے اٹھا لیا ہے، اور جن چیزوں کو مصطفیٰ نے لینے کے لیے کہا تھا ہم نے انہیں لیا ہی نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی ہے۔ میں چونکہ عنوان الگ الگ کر کے اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کا کچھ نصیحت کی باتیں پہنچ جائیں۔ اگر آپ کی اجازت ہوگی تب میں اپنی تلاوت کردہ آیت پر چلوں گا۔ سنو میرے بھائی، میرے آقا کے سامنے ایک شخص آیا، اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے۔ کون سی انگوٹھی ہے؟ آپ تو نہیں پہنتے، دولہا تو پہنتا ہے، چلتی تو نہیں ہے، مرد تو نہیں پہنتا، تین تین چار چار انگوٹھی سونے کی پہنے پھرتے ہو، یعنی پھر سسرال سے اگر مل جائے تو پھر اسے پہننا فخر سمجھتے ہو، اور اپنے دامادوں کو دینا بھی فخر سمجھتے ہو۔ یہاں تو نہیں دی جاتی ہے نا سونے کی انگوٹھی وغیرہ، چلتی ہے کہ نہیں چلتی؟ پہنتے ہوئے تو میں نے دیکھا نوجوانوں کو پہنتے ہیں، ایک نہیں دو نہیں تین تین چار چار انگوٹھیاں پہن کے پھر مونچھوں کو تاؤ دے کر بازار میں گھومتا ہے۔ سنو، اگر اس کی باریکی پہ غور کرو گے میں بتاؤں گا آپ کو، میرے
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی فنزعہ وفترہ، میرے آقا نے اس کا ہاتھ پکڑا، انگوٹھی کو نکال دیا اور نکال کر پھینک دیا مصطفیٰ نے، پھینکا مصطفیٰ نے. پھر آقا نے ارشاد فرمایا یعمد احدکم الی جمرۃ من النار فیجعلها فی یدہ. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں کا کوئی اپنے ہاتھ میں انگوٹھی ڈال کر جہنم کے گڑھے کی طرف جا رہا ہے، جہنم کے تحت کے شعلوں کی طرف جا رہا ہے. پتہ یہ چلا کہ یہ سونا اگر مرد پہنے گا اس کو جہنم کی طرف لے کے جائے گا، اس کو جہنم کا ایندھن بنا دے گا. یہ سونا جس کو پہن کے تم فخر کرتے ہو، جس کو پہن کے تمہیں اپنی مالداری پہ غرور و تکبر اور گھمنڈ دکھانے کا موقع ملتا ہے، یہ سونا پہن کے گھومتے ہو، کبھی گلے میں زنجیر ڈال کے، کبھی ہاتھوں میں سونے کے کڑے ڈال کے، کبھی انگلیوں میں سونا ڈال کر تم گھومتے ہو. میرے آقا نے نکالا اور نکال کر پھینک دیا. آقا نے ارشاد فرمایا تم جہنم کی طرف جا رہے ہو، اپنے ہاتھ میں تم نے سونے کو ڈال دیا ہے. یہ کہہ کر میرے آقا تو چلے گئے. فقیل للرجل بعدما ذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی چلے گئے تو کوئی دوسرے شخص وہاں پر آئے اور جن کے ہاتھ سے انگوٹھی نکالی تھی ان سے کہا دوسرے شخص نے خذ خاتمک انتفع بہ، اپنی انگوٹھی جو مصطفیٰ نے پھینکی ہے اس کو اٹھا لو اور اس سے فائدہ حاصل کر لو. انگوٹھی اٹھانے کے لیے کہا اٹھا سکتے تھے، مصطفیٰ نے پھینک دیا تھا انگوٹھی کو، بولو اٹھا سکتے تھے کہ نہیں؟ ارے گردن ہلا گئی، بول دو یار. خود کے لیے پہننا ہی تو ناجائز، اسے بیچنا ناجائز نہیں تھا، اپنی بیوی کو پہنانا ناجائز نہیں تھا، اپنی بہن کو پہنانا ناجائز نہیں تھا. وہ اپنی بیوی کو دے سکتے تھے، بہن کو پہنا سکتے تھے، اپنی بیٹی کو حوالے کر سکتے تھے، اس کو تحفے میں دے سکتے تھے، بیچ سکتے تھے. یہ فائدہ اٹھانا تھا، فائدہ اٹھا سکتے تھے، لیکن نہیں. کہا گیا اٹھا لے انگوٹھی، اس سے فائدہ بھی حاصل کر لے، بیچ دے، پیسے مل جائیں گے، تیرا خرچ چل جائے گا. اٹھا لے. وہ اٹھا سکتے تھے، اٹھانا جائز تھا، اٹھانا مباح تھا، بیوی کو دینا مباح تھا، بیٹی کو دینا مباح تھا، مگر اٹھایا نہیں. کیا جواب دیا انہوں نے؟ ان کا جواب سنو. کاش تم بھی صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والے ہو جاتے اور بات کو مان لیتے. اس صحابی نے کیا جواب دیا سنو. واللہ لا آخذ ابدا وقد قرأہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جواب دیتے ہیں اللہ کی قسم میں اس انگوٹھی کو کبھی نہیں اٹھا سکتا جس کو میرے آقا نے پھینک دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، زندہ باد زندہ باد، واہ 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 واہ. شاباش بیٹھو، شاباش شاباش، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. واللہ لا آخذ ابدا، اللہ کی قسم میں کبھی نہیں اٹھاؤں گا. وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو مصطفیٰ نے پھینک دیا ہو. میری ہمت ہی نہیں کہ میں اٹھا لوں، تم نے اٹھا لیا. ذلت کیوں نہ ہمارے پاس آئے، رسوائی کیوں نہ ہمارے پاس آئے، کیوں نہ ہم ذلیل ہوں گے. قدم قدم پر ہمارے اوپر انگلیاں کیوں نہ اٹھیں گی. کبھی ہمارے قرآنی آیات پر وسیم رضوی جیسا نہنجار شیطان ملعون بولے گا، کبھی ہماری احادیث پہ کوئی بولے گا، کبھی مساجد کی طرف انگلی اٹھائی جائے گی. ذلت و رسوائی تو اسی لیے ہے کہ جو چیز ہمیں لینا چاہیے تھی وہ لی نہیں. مصطفیٰ نے جن کو پھینک دیا تھا ان کو ہم نے سینے سے لگا لیا ہے. حضرات ایسی کتنی باتیں میں آپ کے گوش گزار کر سکتا ہوں. ابھی میں نے سنا کہ بیویوں سے محبت کرو، محبت کیوں نہیں کرو گے حضرات، کیوں نہیں کرو گے؟ وہ بیویاں کس کی ہے؟ وہ آپ کی تو بیویاں ہیں. آپ کو کیوں نہیں پیار کیا جائے گا اور آپ کیوں نہیں پیار کریں گے؟ ہماری پسلی ہی سے تو اسے بنایا گیا. بولو پسلی سے بنی نا، کس سے بنی؟ بولو پسلی سے بنی ہے، تو محبت کیوں نہیں کریں گے؟ آپ پیار کیوں نہیں کریں گے؟ بہرحال میں اپنے عنوان پر چلتا ہوں. سنیے، پروردگار عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ہاتھ اٹھا کر بولے یا رسول اللہ. کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ.
خلیفہ عزیز ملت معمار قوم ملت شیخ الحفاظ حضرت الحاج حافظ شمیم احمد صاحب قبلہ اور وہ خوش نصیب طلباء کرام جن جن کی دستار ہونی ہے اسٹیج محبت پر تشریف لا رہے ہیں. دیگر اساتذہ موجود ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دارالعلوم اہل سنت تبلیغ الاسلام گڑھوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت جلد سرکار حضور عزیز ملت حضور نصیر ملت جلوہ فرما ہوں گے. آپ حضرات اپنی جگہ لے کر کے بیٹھ جائیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ اسٹیج کی رونق میں اضافہ ہوا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں خلیفہ حضور سربراہ اعلیٰ عزیز ملت ادارے کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا الحاج استاذ الحفاظ حافظ شمیم احمد صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ مکمل اپنی فوج جو اس ادارے سے فارغ ہو رہی ہے اس کے ساتھ تشریف لے آئے ہیں. یہاں پر اسٹیج کی رونق میں اضافہ ہوا. ماشاءاللہ جو علماء ہوں گے عالم ہو چکے ہیں جن کے سر پر عالمیت کی دستار، قرات کی دستار اور حفظ کی دستار رکھی جائے یہاں پر تشریف فرما ہے. آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے علماء کرام کا بھی دیدار کریں اور میری طرف توجہ رکھیں. اگر کچھ دیر سننا چاہیں تو ہاتھ اٹھا کے بول دو یا رسول اللہ. اچھا یہ لوگ جو کھڑے ہیں اگر کرسیوں پہ آ کے ادھر بیٹھ جائیں تو اچھا لگے گا بھائی. دستار بندی کا منظر آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے ابھی ملاحظہ فرمائیں گے. تقریر کا ایک حصہ آپ نے سن لیا ہے. اگر آپ چاہیں اجازت دیں تو آگے بڑھوں اور اجازت نہ ہو اگر نہ سننا چاہیں تو کوئی مجھ پہ فرق یہ نہ پڑے گا کہ مجھے جما کے ہی جانا ہے، بہت اچھا بول کے جانا ہے، یا آپ کس طریقے سے یہاں بیٹھیں گے وہ ہنسی یا چٹکلے یا مذاق میں آپ کے سامنے کر کے جاؤں. نہیں، قرآن یا حدیث کا مفہوم آپ کے گوش گزار کروں گا. اپنا رب ارشاد فرماتا ہے سنو واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم. پورے بیدار ہو کے بیٹھنا تب آپ تک بات پہنچے گی صحیح طریقے سے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم. اللہ کی ذات وہ ہے کہ اس نے تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے پیدا کیا ہے. اس حال میں پیدا کیا تھا تم کو لا تعلمون شیئا، تم کچھ جانتے نہیں تھے. بتاؤ بچہ جب دنیا میں آتا ہے کچھ جانتا ہے کیا؟ پیدا ہوتے ہی لکھنا جانتا ہے کیا؟ پیدا ہوتے ہی پڑھنا جانتا ہے کیا؟ پیدا ہوتے ہی وہ اپنے استاد کا نام پڑھ لیتا ہے کیا؟ پیدا ہوتے ہی اپنے ماں باپ کا نام پڑھ لیتا ہے کیا؟ لکھ لیتا ہے؟ نہیں. بچہ جب پیدا ہوتا ہے دنیا میں آتا ہے وہ کچھ لکھنا نہیں جانتا، وہ پڑھنا نہیں جانتا. یہاں تک کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اسپتال کے اندر بھی اگر کوئی بچہ پیدا ہو تو پیدا ہوتے ہی اگر وہ اسپتال میں اسپتال کا نام پڑھنا شروع کر دے یا اپنے ڈاکٹرز اور نرسز کا نام پڑھنا شروع کر دے تو یقیناً نرس ڈر کے بھاگ جائے گی، ڈاکٹر ڈر کے بھاگ جائیں گے کہ یہ عجیب بچہ پیدا ہوا. پیدا ہوتے ہی بول رہا ہے عجیب بچہ ہے. یہ خبر اتنی مشہور ہو جائے گی کہ یوٹیوب پہ چلے گی، واٹس ایپ پہ چلے گی، فیس بک پہ چلے گی. اتنی زیادہ خبر مشہور ہو جائے گی کہ بچہ تو پیدا ہوتے ہی بول رہا ہے، پیدا ہوتے ہی پڑھ رہا ہے، پیدا ہوتے ہی لکھنا جان رہا ہے. مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی بچہ پیدا ہوتے ہی لکھنا نہیں جانتا، پڑھنا نہیں جانتا. قرآن یہی تو کہتا ہے اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم. اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے پیدا کیا. لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. تم اتنا بھی نہیں جانتے تھے کہ اٹھا کے کیسے پیا جاتا ہے، گھٹی کیسے پی جاتی ہے، اٹھا کیسے جاتا ہے، بیٹھا کیسے جاتا ہے، کچھ بھی نہیں جانتے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السماء. اللہ کو تمہیں کچھ سکھانا ہے، اللہ کو تمہیں کچھ بتانا ہے، اللہ کی وحدانیت کو تمہیں پہچاننا ہے، اس کی قہر و جبر کو تمہیں ضرور معرفت اس کی کرانا ہے. اس لیے پروردگار عالم نے تمہارے لیے اسباب علم بنائے ہیں جن کے ذریعے تم علم حاصل کر سکتے ہو. اللہ فرماتا ہے وجعل لکم السمع، اللہ نے تمہارے کان بنائے، والابصار، اللہ نے تمہاری آنکھیں بنائی، والافئدہ، اللہ نے تمہارے دل بنائے. کان بنائے کس لیے؟
سن کے علم حاصل کر لو. بولو سن کے علم حاصل کر لو. اگر تمہارے سامنے بخاری شریف رکھ دی جائے نہیں پڑھ سکو گے, یہ خود پڑھ کے تم علم حاصل کر لو گے نہیں, یہاں تو تمہیں سن کے علم حاصل کرنا ہوگا. وجعل لکم السمع, اللہ نے تمہارے کان بنائے, سن کے علم حاصل کر لو. سنو لیکن غور سے سنو گے تب علم حاصل ہوگا. جب غور کرو گے تب علم حاصل ہوگا. جب تمہارے ذہن میں کچھ بیٹھے گا, جب غور سے سنو گے. وجعل لکم السمع, اللہ نے تمہارے کان بنائے, والابصار, اور آنکھیں بنائی. دیکھ کے علم حاصل کر لو, کتاب دیکھ کے پڑھ لو, قرآن دیکھ کے پڑھ لو, دنیا میں گھومو, تجربات حاصل کر لو. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. اللہ فرماتا ہے زمین میں تفریح کرو, زمین میں گھومو. اگر گھومو تو اپنی آنکھوں سے کہیں پر کھنڈرات دیکھو گے, کہیں پر اجڑی ہوئی بستیاں دیکھو گے, کہیں پر بہتے دریا دیکھو گے, کہیں پر بھرے ہوئے سمندر دیکھو گے, کہیں پر لہلہاتے باغات دیکھو گے. خدا کی قدرت کے جلوے نظر آئیں گے, تمہیں علم حاصل ہوگا. اللہ نے تمہیں بیٹا شاباش شاباش بیٹا شاباش, بہت اچھا نعرہ لگا رہے ہو. اچھا اس لیے لگا رہے ہیں, ہاں تو بعد میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے گا. ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ. بیٹا اب نہیں لگانے نعرہ ہے نا, اب تقریر کرنے دو ذرا تھوڑی دیر. ہمارے بھائی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ میرے تسلسل کی بنیاد میں بات ختم تو نہیں ہو رہی, ذہن سے اوپر تو نہیں جا رہی. اگر سمجھ میں آ رہا ہو تو ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ, اللہ نے کان بنائے, آنکھیں بنائے, دل بنائے. دل بنائے کس لیے؟ سوچ سمجھ کے علم حاصل کرو, سوچ سمجھ کے علم حاصل کرو, سوچ سمجھ کے خوب غور و فکر کر کے علم حاصل کرو. یہ اللہ تمہیں اسباب علم دے رہا ہے. جن چیزوں سے علم حاصل ہوتا ہے وہ پروردگار عالم پیدا فرما رہا ہے, ان نعمتوں کا ذکر رب فرما رہا ہے. اور پھر یہ اسباب علم دینے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لعلکم تشکرون, اس امید پر کہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. علم حاصل ہوگا رب کے شکر گزار ہو جاؤ گے, علم حاصل ہوگا رب کی بارگاہ کے حاصل باش ہو جاؤ گے. جب رب کا علم حاصل ہوگا رب کے قہر و جبر کو پہچانو گے تو ڈرنے والے ہو جاؤ گے اپنے پروردگار عالم سے. اس لیے رب فرماتا ہے لعلکم تشکرون, تم علم حاصل کرو. حضرات اب یہیں پر میں آپ کے ذہن کو تھوڑا سا گھمانا چاہتا ہوں. انسان بے پڑھا آیا, ان پڑھ آیا, وہ پڑھنا نہیں جانتا تھا. جب پیدا ہوا تھا ان پڑھ تھا, پیدا ہوا تھا ان پڑھ تھا. اب پڑھنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. حضرت نے جیسا کہ بتایا ان پڑھ آنے والا انسان پڑھنے کے لیے قدم بڑھاتا ہے, اپنے گھر سے نکلتا ہے, ادارے میں آتا ہے, رب کا قرآن کبھی دیکھ کر پڑھنا سیکھتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہے تو قرآن کو بغیر دیکھے پڑھنا سیکھ جاتا ہے. اور جب پورا قرآن اس نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا تو وہ حافظ قرآن بن جاتا ہے. حافظ قرآن بن گیا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا یا ابا ہریرہ تعلم القرآن وعلمه الناس ولا تزال كذلك حتى يأتيك الموت فإن أتاك الموت وأنت كذلك زارت الملائكة قبرك كما يزار البيت العتيق. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ قرآن سیکھو, دوسروں کو سکھاؤ. ہلکے سے بول دو سبحان اللہ, بالکل ڈر کے بول دو سبحان اللہ. ہاں تب اتنی آواز ہے ڈر کے. اے ابو ہریرہ تعلم القرآن وعلمه الناس, قرآن سیکھو دوسروں کو سکھاؤ. ولا تزال كذلك حتى يأتيك الموت, ایسا کرتے رہو پوری زندگی کرتے رہو, پڑھتے پڑھاتے رہو, قرآن سیکھتے سکھاتے رہو حتى يأتيك الموت, یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے. مطلب یہ کہ قرآن سیکھتے سکھاتے پڑھتے پڑھاتے تمہاری موت آ جائے, مر جاؤ, دنیا سے چلے جاؤ تو کیا ہوگا, کیا مرتبہ ملے گا؟ سنو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں دل تھام کر بیٹھو اور دیکھو ان علماء کرام کی جماعت کو کہ قرآن پڑھتے پڑھاتے قرآن سیکھتے سکھاتے جن کی زندگی گزر رہی ہے قال اللہ قال رسول اللہ کی صدائیں اداروں سے بلند کراتے ہوئے ان کا مرتبہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا زارت الملائکۃ قبرہ. اے ابو ہریرہ قرآن سیکھتے سکھاتے گئے تو تمہاری قبر کی زیارت کرنے فرشتے آیا کریں گے. اللہ
اکبر، میرے بھائیوں کو بولتے ہوئے تو بڑی شرم لگ رہی ہے. گڑوا میں کیا شرم لگتی ہے بولتے ہوئے؟ ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ. بھئی ایسا یعنی ایسا ماحول بالکل اتنی خاموشی کا. زارت الملائکۃ قبرک، تمہاری قبر کی زیارت کرنے کے لیے کون آئیں گے؟ فرشتے آئیں گے تمہاری قبر کی زیارت کرنے کے لیے. پڑھتے پڑھاتے گئے، سیکھتے سکھاتے گئے، قرآن پڑھتے پڑھاتے گئے، تو تمہاری قبر کی زیارت کرنے یہ صرف پڑھنے کا ثواب ہے، پڑھنے پڑھانے کا ثواب ہے. اور اگر حفظ کر لے تو پھر اس کا ثواب کتنا، پھر پڑھنے کے بعد گھر میں تلاوت کرتا رہے اس کا مرتبہ کتنا. آؤ میں بتاتا ہوں. کمال مسار البیت العتیق یہ پہلے حدیث مکمل کر دو. میرے آقا فرماتے ہیں تمہاری قبر کی زیارت کرنے کے لیے فرشتے اتنی بھیڑ سے آئیں گے جیسے خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے لوگ حج کے موسم میں جاتے ہیں. ادھر سے تو آئی، ادھر والا مجمع زندہ ہے، ادھر سے بھی آواز اگر ایسی آنے لگے تو پھر تقریر میں اور دم سے کرنے لگو. سنو، تمہاری قبر کی زیارت کرنے کے لیے ایسے آئیں گے جیسے فرشتے خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے بھیڑ بھاڑ سے آتے ہیں. یہ حج کے موسم میں مسلمان 50 لاکھ کی تعداد میں خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے بھیڑ بھاڑ سے جاتے ہیں. یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کا مرتبہ ہے، اور قرآن پڑھنے والوں ہی سے تو کہا جائے گا. مشکات شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، اقرأ ورتقی، پڑھتا جا جنت کے مرتبے پہ چڑھتا جا. پھر بھی آواز ادھر کی، میں ہاتھ ادھر اٹھا رہا ہوں آواز ادھر کی آ رہی ہے. اقرأ ورتقی، پڑھتا جا جنت کے مرتبے پہ پڑھتا جا، چڑھتا جا، پڑھتا جا. جب تک پڑھے گا تبھی تک چڑھے گا. یہ بتا رہا ہوں میں حدیث کا مفہوم. پڑھتا جا، چڑھتا جا. اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل بہا فی الدنیا. دھیرے دھیرے پڑھ، آہستہ آہستہ پڑھ، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، رک رک کے پڑھ، کلمات کی ادائیگی سے پڑھ. ایسا نہیں جیسے تراویح میں ہم پڑھواتے ہے نا، سینے پہ اپنے گریباں میں جھانک کے دیکھ لو. وہی حافظ اچھا جو یعلمون تعلمون کرے، اس کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہ آئے. ہمیں تو کہیں اگر تراویح پڑھنے پیچھے موقع مل جائے تو پھر اللہ اکبر کے علاوہ سمی اللہ لمن حمدہ کے علاوہ کچھ سمجھ میں. وہی حافظ تمہیں اچھا لگتا ہے جو یعلمون تعلمون کرے، وہی کہ جو 5 منٹ پہلے تراویح پڑھا دے. اسی کی تعریف کرتے ہو کہ بہت تیز چلتا ہے، راجدھانی ایکسپریس سے بھی زیادہ تیز چلتا ہے، وہ بڑا اچھا، اس کو رکھ لینا تراویح میں. حدیث پاک میں کہا گیا ورتل، ٹھہر کے پڑھ. وہ قرآن سننے کا مزہ نہیں، قرآن سننے کا فائدہ نہیں کہ جس میں کلمات کھا جائیں یا آدھا کلمہ غائب ہو جائے، پورے کلمے سمجھ میں نہ آئے یا پورے کے پورے کلمات ہی غائب ہو جائے. ایسا قرآن سننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. رمضان میں 1 مہینہ قرآن تراویح میں کھڑے ہو کر تم لوگ سنتے ہو تو اس میں بھی بہت جلدی والے حافظ جی کو تلاش کر لیتے ہو. کہا گیا حدیث پاک میں ورتل، ٹھہر کے پڑھ، آہستہ آہستہ پڑھ. کیوں پڑھا آہستہ آہستہ؟ یہاں پہ کیوں پڑھایا جا رہا ہے آہستہ آہستہ؟ میں وجہ بتا دوں گا تو تعجب کرو گے. اس لیے کہ جلدی جلدی پڑھے گا تو قرآن جلدی پورا ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا. اور جب جلدی پڑھ کے پورا کر لے گا تو جہاں پورا قرآن ہو گیا وہیں ٹھہر جائے گا، اب آگے نہیں بڑھنے دیا جائے گا. سمجھ میں آیا؟ جہاں تو قرآن پورا ہو گیا وہیں ٹھہرا دیا جائے گا، اب آگے نہیں بڑھنے دیا جائے گا، اوپر اب نہیں چڑھنے دیا جائے گا. اس لیے آہستہ آہستہ پڑھ، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ. تجھے پڑھانا کم ہے، چڑھانا زیادہ. یار بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسے منہ کو دیکھتے ہیں؟ پڑھانا کم ہے، چڑھانا زیادہ ہے. تیری منزل تک پہنچانا ہے، تیرے مرتبے تک پہنچانا ہے. جہاں تیرا مرتبہ ہے وہاں کیسے پہنچے گا؟ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُ بِهَا. حدیث پاک کے لفظ ہے تیری منزل، تیرا مرتبہ، تیرے مرتبے کی انتہا، تیرے مرتبے کا آخری مرتبہ وہی ہوگا جہاں قرآن پورا ہوگا. ادھر قرآن پورا ہوگا، ادھر تیرے مرتبے کی انتہا. سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ. اس لیے پڑھتا جا. اور اوپر، اور یہ صرف حافظوں کے لیے نہیں ہے، تم پڑھو گے تو تمہارے لیے بھی ہے. یہ حافظوں کے لیے مخصوص نہیں ہے، یہ حدیث پاک تو سب کے لیے ہے. مگر تم نے پڑھا کا قرآن موبائل سے فرصت ہے؟
गाने सुनने से, फिल्म देखने से, कॉमेडी देखने से, इधर उधर की बातें करने से, कान पर लीड लगा के हम वक्त घूमते रहने से इससे फुर्सत है तुम्हें? कुरान कब पढ़ोगे? नहीं पढ़ते कुरान पाक। अब ला तालमून शैया, कुछ जानते तो नहीं थे, लेकिन पढ़ना पढ़ाना तो जरूरी है। अब पढ़ पढ़ के कहाँ पहुंचे? हाफिज कुरान बन गए, आलिम कुरान बन गए, आलिम कुरान बन गए, अपने वक्त के मौलवी बन गए, मुफ्ती बन गए, मुहक्किक मुतक्किक बन गए। कहाँ से कहाँ पहुंचे? मैं कहता हूँ कि पढ़ पढ़ के जो बेपड़े आए थे, जरा तवज्जो चाहूंगा, बेपड़े आए थे पढ़ पढ़ के कहां से कहां पहुंचे? अपने वक्त के इमाम आजम हो गए, इमाम शाफी हो गए, इमाम अहमद बिन हंबल हो गए, इमाम मालिक। ये तो सब अनपढ़ी तो आए थे, बेपड़े ही तो आए थे। दुनिया में आके पढ़ पढ़ के ये तरक्की की, इस कदर तरक्की की कि अपने वक्त के इमाम हो गए, अपने वक्त के इमाम उसूल के इमाम हो गए, फुरूअ के इमाम हो गए, जुज़ियात निकालने लगे। ऐसे ऐसे इमाम, कोई इमाम मोहम्मद है, कोई इमाम अहमद है, कोई इमाम अबू यूसुफ है, कोई इमाम गज़्ज़ाली है। कितने बड़े बड़े इमाम बन गए। बड़े से बड़े मसाइल की गुत्थियां जो कहीं न सुलझती हो, इन इमामों की बारगाह में सुलझने लगी। जो अनपढ़ आए थे, पढ़ पढ़ के इतने बड़े, बोलो यार सब बोलो, इतने बड़े हो गए। ये तो मैं दीन की तालीम की बात करता हूँ। अगर दुनियावी तालीम में आप चलोगे तो पढ़ पढ़ के कहाँ पहुंचे? मैं आपकी बात करता हूँ। आपने पढ़ा, वाकई पहले यूकेजी एलकेजी में पढ़ा होगा, उसके बाद आगे बड़े हो गए, किसी स्कूल में पहुंचे होगे, आगे बड़े हो गए, यूनिवर्सिटी में पहुंचे होगे, अपने वक्त के डॉक्टर बन गए। शुरू से चले थे, डॉक्टर बने, ऐसे बड़े डॉक्टर, ऐसे कामयाब हो गए कि नब्ज देख ली, टेम्परेचर पहचान लिया, कान पे आला लगाया, दिल की हरारत को आपने पहचान लिया, दिल की धड़कनों को आपने जान लिया। कितने बड़े डॉक्टर बन गए, हाथों को निकाल लिया आपने, बाहर रख दिया, इंसान जिंदा है। दिल की नसों को सीधा कर रहे हो, इंसान जिंदा है। बाईपास सर्जरी हो रही है, इंसान जिंदा है। दिमाग का इलाज कर रहा है, इंसान जिंदा है। ऐसी ऐसी मशीनों को वज़ा कर लिया। जो बेपड़ा आया था, अनपढ़ आया था, दुनिया में आके पड़ा, तरक्की की, इस कदर ऊंचा हो गया। ऐसी ऐसी मशीनें वज़ा कर ली। मेरे भाइयों, इस तालीम की अहमियत को समझो। दुनिया में अनपढ़ आने वाला इंसान तरक्की करता है। साइंस की दुनिया में तो कहां से कहां चला जाता है। सैटेलाइट के जरिए ये इंतजाम हुआ। आपके हाथ में जरा सी स्क्रीन है, उंगली चलाते हो, कभी अमेरिका देख लेते हो, कभी अफ्रीका देख लेते हो, कभी हबशा देख लेते हो, कभी इंडोनेशिया, कभी पाकिस्तान। दुनिया के कोने कोने को आपने जरा सी स्क्रीन पे देख लिया है, अपने मोबाइल पे। ये कौन तरक्की कर रहा है? हम बेपड़ा आने वाला नहीं समझ रहे हो? जो अनपढ़ाया था वो पढ़ पढ़ के तरक्की कर रहा है। इस अंदर तरक्की करता है कि जमीन पे चलता था, जमीन पे चलता था। इंसान ने वज़ा की साइकिल, उससे आगे बढ़ा मोटरसाइकिल, और आगे बढ़ा बसें और कारें तैयार कर ली। इंसान तरक्की करता रहा, यहाँ तक के टोपरियों पर दौड़ने वाली उसने ऐसी रेलगाड़ी के हजारों पैसेंजर्स को लेकर दौड़ने लगे। इंसान तरक्की करता रहा। अब जमीन पर नहीं चलता, इंसान ने तरक्की की। अब जमीन पर रहेंगे नहीं, अब हम तरक्की करेंगे नीचे से उठा। तैयार हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और ऐसे बड़े जेट में वो सफर करने लगा। इंसान परिंदों की तरह उड़ने लगा, वाकई मछलियों की तरह पानियों में तैरने लगा। मगर यहाँ पर आपके दिलों को झंझोड़ने के लिए ये जरूर कहूंगा कि तुमने परिंदों की तरह उड़ना तो सीख लिया, मछलियों की तरह तैरना तो सीख लिया, इंसान की तरह चलना नहीं है। काश इंसान की तरह चले होते। खड़े हो जाएं आप हजरात खड़े हो जाएं, और जो लोग पीछे हैं वो लोग आगे चले आएं। जो कुर्सियां खाली हैं उसको पूरी कर दें। सरकार हुजूर अजीज मिल्लत, सरकार हुजूर नसीर मिल्लत स्टेज मोहब्बत पे जलवा फरमा हो रहे हैं। पीछे वाले लोग आगे आएं और नारे का जवाब दें। नारे तकबीर। पीछे वाले लोग करीब आए, सट के बैठे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर हाफिज मिल्लत, मजहर हुजूर हाफिज मिल्लत, पीरे तरीक़त हुजूर अजीज मिल्लत, पीरे तरीक़त हुजूर नसीर मिल्लत, शहजादे अजीज मिल्लत, जश्न दस्तारे आलमियत, दारुल उलूम अहले सुन्नत तबलीगुल इस्लाम गढ़वा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए आप। पीछे वाले लोग आगे आइए, पीछे वाले लोग आगे आइए। बीच में कोई कुर्सी खाली नहीं रहनी चाहिए, कोई पीछे नहीं बैठेगा, सब लोग आगे चले आइए।
دستار بندی کا حسین منظر انشاءاللہ آپ بس اپنی نظروں سے دیکھیں گے. کرسی کرسی آپ سے بہتر میں تھوڑی بول لوں گا دستار. تشریف حضرات آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے ان عظیم ہستیوں کا دیدار فرما رہے ہیں. نمونہ اسلاف جن کے اخلاق و کردار کا یہ عالم. اللہ اکبر. کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ان کے اخلاق کے پیکر میں نظر آ جائے. پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، جگر گوشہ جلالت العلم حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان، سربراہ اعلیٰ حضرت علامہ مولانا الحاج عزیز ملت دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ تشریف فرما ہے. اور ساتھی میں بقیت السلف، عمدۃ الخلف، نمونہ اسلاف، بڑی نفیس و پاکیزہ طبیعت و فطرت و قینت کے مالک حضرت علامہ مولانا مفتی نصیر الدین صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ تشریف فرما ہے. ان دونوں شخصیات کی تشریف آوری سے ہمارا اسٹیج عروج و ترقی میں اب آسمان سے باتیں کر رہا ہے. بس اپنی بات مختصر انداز میں آپ تک پہنچائے دیتا ہوں. حضرت کی دعاؤں کا سہارا لے کر اور حضرت کی موجودگی میں 2-3 منٹ لگ کشائی کی ہمت کر لوں، ورنہ یہ ہمت نہیں کہ بول سکوں. اللہ تعالیٰ جو بھی کچھ کہا میرے بھی اصلاحی گوشوں پر، اور جو اب تک ہم نے سنا ان تمام تقریروں کے اصلاحی گوشوں پر ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور حضرت کا سایہ کرم ہمارے سروں پر تا دیر قائم فرمائے. لا تعلمون الشیء، جب تم دنیا میں تشریف لائے آئے کچھ جانتے نہیں تھے. اللہ نے تمہیں اسباب علم عطا فرمائے، کان بنایا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، آنکھیں بنائی، دل بنایا تاکہ تم علم حاصل کر کے لعلکم تشکرون اپنے رب کے شکر گزار بندے بن جاؤ. یہ علم حاصل کرنے کا مقصد رب کی بارگاہ میں حاضر شکر گزار بندہ ہو جاؤ. حضرات تو جو بے پڑھے آئے، جو پڑھنا نہیں جانتے تھے، ان کی ترقی کا عالم یہ ہے کہ وہ دنیا میں آ کے پڑھیں، ترقی کریں، زمین سے اڑیں، آسمانوں میں سفر کرنے لگے، فضاؤں میں چلے آئے. کوئی منگل گرہ پہ جانے کا دعویٰ کرتے، کوئی چاند پہ جانے کا دعویٰ کرتے. یہ وہ ہے کہ جو ان پڑھ آئے، بے پڑھے آئے، دنیا میں آ کے پڑھے، ترقی کی. مطلب یہ ہوا کہ تعلیم سے ترقی تو ہوتی ہے، علم ترقی تو دیتا ہے، علم سے ترقی حاصل ہوتی ہے. بے پڑھے آئے، سنے غور سے، بے پڑھے آئے، ترقی کریں، کہاں سے کہاں چلے جائیں. بہت مختصر میں نے کر دیا. تو پھر ادھر سنو، ادھر دیکھو، ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ. بے پڑھے آئے
تو ظاہر بات ہے دنیا میں آ کے پڑھنا پڑے گا، ہمیں ترقی کرنا پڑے گا، قرآن کا علم بھی سیکھنا پڑے گا، دنیاوی علوم جہاں تک ضرورت ہے اپنے مذہب کے دفاع کے لیے، اپنے اسلام کے دفاع کے لیے اس کی بھی ضرورت ہے، وہ بھی پڑھیں۔ اور آج تو وسیم رضوی جیسے ملعون و مردود یعنی جو کفر و ارتداد میں غرق ہے، ڈوبا ہوا ہے، وہ کلام مقدس کی آیات کو مٹانے کے لیے، یہ ختم کرانے کے لیے وہ سپریم کورٹ میں یاچکا دائر کرتا ہے۔ ایسے شیاطین کو بولنے کی کب ہمت ہوتی ہے جب ہم کمزور دکھائی دیں، جب ہمارا جذبہ ایمانی کمزور ہو۔ وہ بولتا ہے پروردگار عالم نے قرآن پاک کو خود اتارا ہے اور وہی اس کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ اس تک جھوٹ پہنچ ہی نہیں سکتا ہے، قرآن کا جھوٹ نہیں پہنچ سکتا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے نہ کسی جانب سے، وہ تو رب کا اتارا ہوا ہے، حکیم کا حکمت والے کا نازل کیا ہوا ہے، سراہے ہوئے کا نازل کیا ہوا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور اسی کی حفاظت ہم ہی کرنے والے ہیں، اس کی حفاظت ہم ہی کرنے والے ہیں۔ رب نے حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے۔ رب جب حفاظت کرتا ہے تو اب رہا کو تباہ کرتا ہے۔ کنکریاں ابابیل کے ذریعے برسوا کر جب کنکریاں وہ لے کے آتے ہیں برساتے ہیں، اب رہا ماں اپنے لشکر سے ہلاک ہو جاتا ہے تو اپنے رب کی ذات سے وہ ہے کہ جب کعبے کی حفاظت کرنے پہ آتا ہے تو ابابیل پرندوں کے ذریعے پھیلاتا ہے، اور جب حضرت موسیٰ کی حفاظت کرنے پہ آتا ہے تو فرعون اور اس کے ساتھیوں کو دریائے نیل میں غرق کر دیتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم کی حفاظت کرنے پہ آتا ہے تو نمرود کو مچھر سے مرا دیتا ہے۔ آج ہمیں اپنے رب کی ذات سے امید ہے کہ یہ قرآن رب کا ہے، وہی حفاظت فرمائے گا۔ جیسے رب نے کعبے کی حفاظت کی ایسے ہی قرآن کی بھی حفاظت۔ ایسے شیاطین آئیں گے، بولیں گے اور بول بچاتے رہیں گے، کتنے آئیں گے، مگر تمہیں یہ ضرور کرنا ہوگا کہ جتنا کوئی انکار کرے تم اتنی ہی زیادہ تلاوت کر کے دکھاؤ، اتنے ہی زیادہ قرآن پڑھ کر دکھاؤ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں القرآن احب الی اللہ من السماوات والارض ومن فیہن۔ آقا فرماتے ہیں قرآن اللہ کو پیارا ہے آسمان سے زیادہ، زمین سے زیادہ، آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں ان سب سے زیادہ پیارا قرآن ہے۔ کیوں نہ ہو پیارا؟ اس لیے کہ جس حبیب پہ نازل فرمایا وہ حبیب سب سے پیارا ہے، نازل فرمانے والا رب وہ سب سے پیارا، محبوب جس پر اتارا گیا وہ سب سے پیارا، جو قرآن نازل کیا رب نے وہ سب سے پیارا۔ اب مجھے کہنے دو جس نے قرآن کو اپنے سینے میں حرف حرف محفوظ کر لیا رب کو وہ کیوں نہیں ہوگا؟ وہ بھی تو پیارا ہوگا۔ یہ وہی طلبہ ہے، وہی بچے ہیں جن کے سروں پر یہ ذمہ داری بھرا تاج رکھا جائے گا۔ اب حافظ ہو گئے، اب بچے نہیں ہیں، اب عالم ہو گئے، اب تم چھوٹے نہیں رہے، اب تمہارا کھیل پسند نہیں ہوگا، تمہارا کودنا پسند نہیں ہوگا، تمہارے غیر ذمہ دارانہ حرکتیں پسند نہیں ہوگی، تمہارے سروں پر یہ ذمہ داری کا تاج رکھا جا رہا ہے۔ اب سے تم حافظ قرآن یا عالم دین یا قاری قرآن ہو گئے، تمہیں اپنے وقار کو، اپنی عزت کو ہر میدان میں بچانا ہوگا، اور تمہاری سیرت کو دیکھ کر لوگ بھی سمجھے کہ واقعی یہ سیرت مصطفیٰ کا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس علم سے محفوظ فرمائے جو تکبر کا باعث بنے، جو غرور کا باعث بنے، جو گھمنڈ کا باعث بنے۔ اللہ علم نافع عطا فرمائے، علم پار سے محفوظ فرمائے، اور اس محفل میں جو بھی کچھ کہا گیا اگر خطا سرزد بات میں سرزد ہوئی ہو پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے۔ میں آپ سب مل کے کلمہ پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔